بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماڈل درسی کتاب اردو جماعت نہم کے لیے قومی نصاب 2022-23 کے مطابق نیشنل بک فاؤنڈیشن وفاقی ٹیکسٹ بک بورڈ اسلام آباد۔ آج ہم سبق نمبر 9 پڑھنے جا رہے ہیں۔ 9واں سبق ہے اپنی مدد آپ۔ اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم حاصلات تعلم اس میں یہ ہے۔ یہاں سے ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے۔ اس چھوٹے سے فقرے میں انسان کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، اور جو یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاوے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ جبکہ کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں یا اس گروہ میں سے جو جوش اپنی مدد آپ کرنے کا کم ہو جاتا ہے، وہ جوش اپنی مدد آپ کرنے کا کم ہو جاتا ہے اور ضرورت اپنے آپ مدد کرنے کی اس کے دل میں مٹتی جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ غیرت جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے، اسی کے ساتھ عزت جو اصلی چمک دھمک انسان کی ہے از خود جاتی رہتی ہے، اور جبکہ ایک قوم کا یہ حال ہو تو ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں ذلیل اور بے غیرت اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ آدمی جس قدر کے دوسرے پر بھروسہ کرتے جاتے ہیں، خواہ وہ اپنی بھلائی اپنی ترقی کا بھروسہ گورنمنٹ ہی پر کیوں نہ کریں، یہ امر بدہی اور لا بدی ہے، وہ اس قدر بے مدد اور بے عزت ہوتے جاتے ہیں۔ اے میرے ہم وطن بھائیوں، کیا تمہارا یہی حال نہیں ہے؟ ایشیا کی تمام قومیں یہی سمجھتی رہی ہیں کہ اچھا بادشاہ ہی رعایا کی ترقی اور خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یورپ کے لوگ جو ایشیا کے لوگوں سے زیادہ ترقی کر گئے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ایک عمدہ انتظام قوم کی عزت و بھلائی و خوشی اور ترقی کا ذریعہ ہے، خواہ وہ انتظام باہمی قوم کے رسم و رواج کا ہو یا گورنمنٹ کا۔ یہی سبب ہے کہ یورپ کے لوگ قانون بنانے والی مجلسوں کو بڑا ذریعہ انسان کی ترقی کا خیال کر کے ان کا درجہ سب سے اعلیٰ اور نہایت پیش بہا سمجھتے تھے، مگر حقیقت میں یہ سب خیال غلط ہیں۔ ایک شخص فرض کرو کہ وہ لندن میں آئرلینڈ کی طرف سے پارلیمنٹ کا ممبر ہی کیوں نہ ہو، یا کلکتہ میں وائسرائے اور گورنر جنرل کی کونسل میں ہندوستان کا ممبر ہی کیوں نہ ہو کر کیوں نہ بیٹھ جاوے، قومی عزت، قومی بھلائی، قومی ترقی کیا کر سکتا ہے؟ برس 2 برس میں کس بات پر ووٹ دے دینے سے گو وہ کیسی ہی ایمانداری اور انصاف سے کیوں نہ دیا ہو، قوم کی کیا بھلائی ہو سکتی ہے؟ بلکہ خود اس کے چال چلن پر، اس کے برتاؤ پر اس سے کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا تو قوم کے برتاؤ کا کیا اثر پیدا ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ بات بے شبہ ہے کہ گورنمنٹ سے انسان کے برتاؤ میں کچھ مدد نہیں ملتی، مگر عمدہ گورنمنٹ سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی آزادی سے اپنے قوی کی تکمیل، اس پہ کھڑا زبر ہے، اپنے قوہ کی تکمیل اور اپنی شخصی حالت کی ترقی کر سکتا ہے۔ یہ بات روز بروز روشن ہوتی جاتی ہے کہ گورنمنٹ کا فرض بہ نسبت مثبت اور معمل ہونے کے زیادہ تر منفی اور مانع ہے۔ وہ اپنا فرض جان اور مال اور آزادی کی حفاظت ہے، جبکہ قانون کا عمل درام دانش مندی سے ہوتا ہے تو آدمی اپنی جسمی اور ذہنی محنت کے ثمروں کا بے خطر حظ اٹھا سکتا ہے۔ جس قدر گورنمنٹ کی حکومت عمدہ ہوتی ہے، اتنا ہی ذاتی نقصان کم ہوتا ہے، مگر کوئی قانون گو وہ کیسا ہی ابھارنے والا کیوں نہ ہو، سست آدمی کو محنتی، فضول خرچ کو کفایت شار، شراب خور کو تائب نہیں بنا سکتا، بلکہ یہ باتیں شخصی محنت، کفایت شاری، نفس کشی سے حاصل ہو سکتی ہیں۔
قومی ترقی، قومی عزت، قومی اصلاح عمدہ عادتوں، عمدہ چال چلن، عمدہ برتاؤ کرنے سے ہوتی ہے، نہ گورنمنٹ میں بڑے بڑے حقوق اور اعلیٰ درجے حاصل کرنے سے۔ یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے، فطرت کا، قدرت کا، کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، یقینی اس کے موافق اس کے قانون اور اس کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ جس طرح کہ پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے، اور جاہل و خراب و ناتربیت یافتہ رعایا پر ویسی ہی اکھڑ حکومت کرنی پڑتی ہے۔ تمام تجربوں سے ثابت ہوا کہ کسی ملک کی خوبی و عمدگی اور قدر و منزلت بہ نسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کے رعایا کے چال چلن، اخلاق و عادات، تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مردوں، عورتوں اور بچوں کی شخصی ترقی ہے جس سے وہ قوم بنی ہے۔ قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی کا۔ اسی طرح قومی تنزل مجموعہ ہے شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی کا، اور شخصی برائیوں کا۔ نا تہذیبی و بد چلنی، جو اخلاقی و تمدنی یا باہمی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہے، در حقیقت وہ خود اسی شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوششوں سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں اور نیست و نابود کر دیں، تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی، جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ دی جاوے۔ اے میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ رائے صحیح ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو۔ غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی، شخصی چال چلن کس طرح پر عمدہ ہو، تاکہ تم بھی ایک معزز قوم ہو۔ کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، بات چیت کا، غذا و لباس کا، سیر سپاٹے کا، شغل و اشغال کا تمہاری اولاد کے لیے، اس سے ان کے شخصی چال چلن، اخلاق و عادات، نیکی و سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے؟ حاشا و کلا! جبکہ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے اپنی اصلاح کر سکتی ہے، تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنے کے بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے، کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے۔ جو شخص در حقیقت غلام نہیں، وہ شخص در حقیقت غلام نہیں ہے جس کو ایک خدا ناترس نے اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے خرید لیا ہے، یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعیت ہے، بلکہ در حقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت و شرارت کا مطیع اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں، بیرونی زوروں سے یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو۔ اصل یہ ہے کہ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ پر یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے، اس وقت تک کوئی مستقل اور برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ گو کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جائیں، وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتی، جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔ مستقل اور مضبوط آزادی، سچی عزت، اصلی ترقی شخصی چال چلن کے عمدہ ہونے پر منحصر ہے، اور وہی شخصی چال چلن معاشرت و تمدن کا محافظ، اور وہی شخصی چال چلن قومی ترقی کا بڑا ضامن ہے۔ جان اسٹیورٹ مل نے، جو اس زمانے میں ایک بہت بڑا حکیم گزرا ہے، اس کا قول ہے کہ ظالم اور خود مختار حکومت بھی زیادہ خراب نتیجے پیدا نہیں کر سکتی اگر اس کی رعایا میں شخصی اصلاح، شخصی ترقی موجود ہے، اور جو چیز کی شخصی اصلاح و شخصی ترقی کو دبا دیتی ہے، در حقیقت وہی شے اس کے لیے ظالم و خود مختار گورنمنٹ ہے۔ پھر اس شے کو جس نام سے چاہو پکارو۔ اس مقولے میں
بھی اس قدر اور زیادہ کرتا ہوں کہ جہاں شخصی اصلاح اور شخصی ترقی مٹ گئی ہے یا دب گئی ہے، وہاں کیسی آزاد اور عمدہ گورنمنٹ قائم کی جاوے، وہ کچھ بھی عمدہ نتیجے پیدا نہیں کر سکتی۔ اور اس مقولے کی تصدیق کو ہندوستان کی اور خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت کی مثال پیش کرتا ہوں۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال ہیں کہ کوئی خضر ملے، گورنمنٹ فیاض ہو، ہمارے سب کام کر دے، اس کے یہ معنی ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جاوے اور ہم خود نہ کریں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو ہادی اور رہنما بنایا جاوے تو تمام قوم کی دل آزادی کو برباد کر دے اور آدمیوں کو انسان پر سست بنا دے۔ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے۔ اس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں جیسے کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ کیا لالا اشرفی ملی جوہر روز لکشمی کی پوجا کرتے ہیں اور بے انتہا دولت رکھتے ہیں، انسان میں کچھ قدر و منزلیت کے لائق گنے جاتے ہیں۔ بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط جس سے دنیا کی معزز قوموں نے ترقی پائی، وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لائیں گے تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جائیں گے۔ اوروں پر بھی ویسے اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے اور پہلا خود انسان کو۔ قومی انتظام یا عمدہ قوانین کے اجرا کی خواہش بھی ایک قدیمی غلط خیال ہے۔ ہر روز کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصی چال چلن میں یہ قوت ہے کہ دوسرے کی زندگی اور برتاؤ اور چال چلن پر نہایت قوی اثر پیدا کرے، اور حقیقت میں یہی ایک عمدہ عملی تعلیم ہے۔ اور جب ہم اس عملی تعلیم سے مقابلہ کریں گے عملی کا علمی سے، تو مکتب و مدرسے اور مدرسۃ العلوم کی تعلیم اسی عملی تعلیم کی ابتدائی تعلیم معلوم ہوتی ہے۔ زندگی کے علم کا، یعنی زندگی کے برتاؤ کے علم کا، جس کو انگریزی میں لائف ایجوکیشن کہتے ہیں، انسان پر، قوم پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ مکتب و مدرسہ اور مدرسۃ العلوم کا علم طاق میں یا صندوق میں یا الماری میں یا کسی بڑے کتب خانے میں رکھا ہوا ہوتا ہے، مگر زندگی کے برتاؤ کا علم ہر وقت دوست سے ملنے میں، گھر کے رہنے سہنے میں، شہر کی گلیوں میں پھرنے میں، صرافہ کی دکان کرنے میں، ہل جوتنے میں، کپڑا بننے کے کارخانے میں، کلب میں کام کرنے کے کارخانے میں اپنے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر بے سکھائے اور بے شاگرد کیے لوگوں میں صرف اس کے برتاؤ سے پھیلتا جاتا ہے۔ یہ پچھلا علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اسی پچھلے علم سے عمل، چال چلن، تعلیم نفسی، نفس کشی، شخصی خوبی، قومی مضبوطی، قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہی پچھلا علم وہ علم ہے کہ جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لائق بنا دیتا ہے۔ اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا، اور نہ یہ تعلیم کسی درجے کے علمی تحصیل سے ہوتی ہے۔ لارڈ بیکن کا نہایت علم سے باہر اور علم سے برتر اور مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے عمل کو بے عمل، یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے۔ علم کے بے نسبت عمل اور سوانح عمری کی بے نسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر معزز اور قابل ادب بناتا ہے۔ کافی مشکل سبق ہے۔ سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے۔ بدہی، یقینی، تائب توبہ کرنے والا، پنسال، ہموار ستا، حاشا و کلا، ہرگز نہیں، قوی، طاقتور، لچھمی، دولت، پیش بہا، قیمتی، تمدنی، معاشرتی، ثمروں، پھل، نتیجہ، حظ، مسرت، لابدی جس میں کوئی شک نہ ہو، یا لا ابدی۔ معنی منع کرنے والا، مقولہ، کہی ہوئی بات، کوئی خضر ملے، کوئی رہنما ملے، معمل عمل کرنے کی جگہ، نیست و نابود کرنا، تباہ کرنا۔ پشتوں یعنی کہ ایک پشت سے دوسری پشت، نسلوں،
مار سرگنج خزانے کا سانپ دولت مند کجوس، استدلال مستقل مزاج مضبوط پرکھوں آباؤ اجداد۔ فلسفیوں، فلسفہ جاننے والوں، نسل و نبوت بالکل ختم کرنا۔ مصنف کا تعارف سر سید احمد خان، یہ ان کا سارا تعارف دیا گیا ہے یہاں تک۔ آگے ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل نثر پارے کو فہم کے ساتھ پڑھ کر دیے گئے سوالات کے جواب دیں۔ یہ وہ اس کو پڑھنا ہے، یہ عبارت دی گئی ہے، یہاں تک ہم اس کو پڑھیں گے، پھر اس کے سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، دوسروں پر بھروسہ کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس کا جواب ہے، آدمی جس قدر دوسروں پر بھروسہ کرتا جاتا ہے، خواہ وہ اپنی بھلائی اور اپنی ترقی کا بھروسہ گورنمنٹ ہی پر کیوں نہ کریں، وہ اس قدر بے مدد اور بے عزت ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، یہ امر بددہی اور لا ابدی، اس جملے پر تبصرہ کریں۔ یہ امر بددہی اور لا ابدی سے مراد ہے کہ یہ ایک واسع اور ناقابل تردد حقیقت ہے یا تردید حقیقت ہے۔ یہ جملہ اس بات پر زور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کوئی چیز اتنی واضح اور یقینی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اگلا سوال ہے، ایشیا کی قومیں اپنی ترقی کا ذریعہ کسے سمجھتی رہی ہیں؟ ایشیا کی تمام قومیں یہی سمجھتی رہی ہیں کہ اچھا بادشاہی رعایا کی ترقی اور خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یورپ کے لوگ اپنی ترقی کا ذریعہ کسے لکھتے ہیں؟ یورپ کے لوگ جو ایشیا کے لوگوں سے زیادہ ترقی کر گئے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ایک عمدہ انتظام قوم کی عزت و بھلائی اور خوشی اور ترقی کا ذریعہ ہے، خواہ وہ انتظام باہمی قوم کے رسم و رواج کا ہو یا گورنمنٹ کا۔ اگلا سوال ہے، اس نثر پارے میں مصنف نے کیا پیغام دیا ہے؟ اس نثر پارے میں مصنف نے یہ پیغام دیا ہے کہ جو انسان دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے وہ ہمیشہ ذلت کا شکار ہوتا ہے اور باقی لوگوں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ ایشیا کی قومیں اسی لیے تنزلی کا شکار ہیں کیونکہ وہ اپنے سے زیادہ اپنے حکمرانوں پر بھروسہ کرتی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود اعتماد بنیں۔ اگلا سوال نمبر 2 ہے، مولوی عبدالحق اور سر سید احمد خان کی لکھی ہوئی درج ذیل عبارت کو پڑھیں اور مصنفین کے طرز تحریر کی شناخت کریں۔ یہ وہ عبارت ہے، یہ ساری عبارت ہم پڑھیں گے۔ آگے بقول مولوی عبدالحق، یہ بھی سارا پڑھ لیں گے، اس کو بھی سارا پڑھیں گے، یہاں تک پڑھیں گے تو ہم طرز تحریر کی سمجھ آ جائے گی۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، روزمرہ محاورہ۔ روزمرہ محاورہ اہل زبان کی بات چیت جو وہ روزمرہ زندگی میں باہم بولتے ہیں روزمرہ کہلاتی ہے۔ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق حقیقی معنیوں میں استعمال ہوتا ہو روزمرہ کہلاتا ہے۔ جیسے اہل زبان یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ میری چشم میں درد ہے بلکہ میری آنکھ میں درد ہی کہیں گے۔ آگے ہے، درج ذیل جملوں میں درست روزمرہ استعمال کر کے دوسروں کو سکھائیں۔ ان کی عمروں میں 19-20 یا 18-20 کا فرق ہے۔ لڑکی نے دوپٹہ اوڑھا یا پہنا، وہ آئے دن آئے روز۔ احمد بے ناغہ بلا ناغہ، یہ سب پڑھ لیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے، ان لڑکوں کی عمر میں 19-20 کا فرق ہے۔ دوپٹہ اوڑھا، وہ آئے دن بلا ناغہ روز روز، یہ اس کے صحیح جواب ہیں۔ آگے ہے محاورہ، جب کوئی کلام اپنے لغوی معنی کی بجائے مجازی معنی دیتا ہو تو اسے محاورہ کہتے ہیں، جیسے پانی پینا محاورہ نہیں۔ یہ ادھر سے میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ والا میں نے پڑھا ہے، جیسے پانی پینا محاورہ نہیں ہے مگر لہو پینا، غصہ پینا، آنسو پینا وغیرہ محاورے ہیں۔ آگے ہے، درج ذیل غلط محاورات کو درست کر کے لکھیں اور ان کے جملوں میں اس طرح تحریر کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ یہ والے کیا ہیں؟ یہ غلط محاورات ہیں۔ ان کا جواب یہ ہے، غلط محاورات چاند سے باتیں کرنا، درست محاورات آسمان سے باتیں کرنا۔ جملہ اس کا یہ ہے، کیٹو کی چوٹی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔
آگے ہے سرخ باغ دکھانا، سبز باغ دکھانا۔ سیاسی لوگ سبز باغ دکھا کر عوام کو لوٹ لیتے ہیں، اس طرح سے یہ غلط ہیں، یہ صحیح ہیں اور یہ ان کے جملے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے تلخیص۔ تلخیص کا مطلب ہے کسی طویل عبارت کو اختصار کے ساتھ اس طرح لکھنا کہ اس کا کوئی اہم نکتہ چھوٹنے نہ پائے۔ تلخیص کی طوالت عام طور پر اصل عبارت سے کم یعنی 1/3 ہوتی ہے۔ تلخیص میں اصل عبارت کے اسلوب کو قائم رکھنا غیر ضروری ہوتا ہے، اسے اپنے انداز سے وہ الفاظ میں لکھنا چاہیے۔ اصل عبارت میں دی گئی معلومات اور واقعات کی ترتیب بھی برقرار رکھنی چاہیے۔ تلخیص کے دوران اصل عبارت کے اہم نکات میں ترمیم، اضافہ، کمی یا پیشی نہیں کی جا سکتی۔ اگر عبارت متعدد پیراگرافوں پر مشتمل ہے تو تلخیص ایک ہی پیرے میں لکھی جائے گی۔ اس طرح اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ یہ شارٹ ہوتی ہے۔ دراصل عبارت کی تلخیص کریں، یہ عبارت ہے اور یہ اس کی تلخیص ہے۔ سوال نمبر 5 ہے سبق اپنی مدد آپ کے درمیان سے لی گئی درج ذیل عبارت کو ایک طالب علم درست تلفظ سے ادا کرے جبکہ باقی طلباء پورے سبق کے مرکزی نقطہ خیال، نکتے یا تصور تک رسائی حاصل کر کے سباق اس عبارت سے پہلے کا حصہ کو سمجھتے ہوئے مکمل موضوع کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ یہ عبارت ہے، اس کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھ لینا ہے اور یہ اس کا جواب ہے۔ اس پیراگراف میں مصنف کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک عمدہ اور معزز قوم بنیں تو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ ہمارا جو تعلیمی نظام، ہماری گفتگو، ہمارا رہن سہن اور ہماری تفریحات اس قسم کی ہیں کہ ہماری آنے والی نسل میں اخلاقیات کے معیار اور ان کی عادات و اطوار میں تبدیلی ہو سکے، اس میں سچائی اور نیکی کا جذبہ پیدا ہو۔ سوال نمبر 6 ہے اسم، فعل، حرف کی پہچان اور نشاندہی کریں۔ اسم کیا ہے؟ اسم وہ لفظ ہے جو کسی کا نام ہو، مثلا لڑکا، اسلم، شہر، لاہور، شاعر، میر۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، مثلا احمد نے لکھا، استاد صاحب نے پڑھایا، لکھا اور پڑھایا فعل ہیں۔ حرف وہ غیر مستقل الفاظ ہیں جو تنہا بولنے یا لکھنے میں کوئی خاص معنی نہیں دیتے جب تک کہ کسی جملے میں یا دوسرے الفاظ کے ساتھ استعمال نہ ہو، مثلا کا، نے، سے، کیوں، کے اور مگر وغیرہ۔ اسی طرح درج ذیل عبارت میں اسم، فعل، حرف کی نشاندہی کریں۔ یہ عبارت کو پڑھ لیں گے۔ پھر اسم کیا ہے؟ شاہد۔ فعل کیا ہے؟ نصیحت، کامیابی، سخت محنت۔ حرف نے، کو، اگر کے۔ اگلا سوال ہے بہت جلد آپ کی عمر اس سطح پر پہنچے گی کہ آپ ایک محب وطن شہری کی حیثیت سے انتخابات میں اپنا ووٹ ڈالنے جائیں گے۔ درج ذیل ووٹ کے اندراج کی درستی کا فارم دیا جاتا ہے، آپ اسے پر کرنے کی مشق کریں۔ یہاں پر آئی ڈی کارڈ آ جائے گا، یہ فارم ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، جب اس اسٹیج پہ بندہ پہنچ جاتا ہے تو یہ فل ہو جاتا ہے۔ آگے ہمارے اصل بیس نوٹس ہیں، سوال و جواب۔ پہلا سوال ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے وہ کون سا آزمودہ مقولہ ہے جس میں انسان اور قوموں کی ترقی کا تجربہ جمع ہے؟ اس کا جواب ہے خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے۔ اس چھوٹے سے فقرے میں انسان کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ سوال نمبر 2 ہے سر سید کے خیال میں کون سی قوم ذلیل و بے عزت ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے جب کسی شخص یا گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص یا گروہ میں سے وہ جوش اپنی مدد آپ کرنے کا کم ہو جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ غیرت اور عزت جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے از خود جاتی رہتی ہے، اور جبکہ ایک قوم کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھوں میں ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے نیچر کا قاعدہ کیا ہے؟ اس کا یہ جواب ہے قومی ترقی کن خوبیوں کا مجموعہ ہے؟ قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی۔ قومی تنزلی کن برائیوں کا نتیجہ ہے؟ اس کا یہ جواب ہے۔ اگلا سوال ہے بیرونی کوشش سے برائیوں کو ختم کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس کا یہ جواب ہے سر سید کے خیال میں اصلی غلام کون ہیں؟ یہ جواب ہے اس کا دنیا کی معزز قوموں نے کس خوبی کی وجہ سے عزت پائی؟
دنیا کی معزز قوموں نے جو عزت پائی ہے، بڑا یہ سچا مسئلہ ہے اور نہایت مضبوط، جس سے زیادہ دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی وہ ہے اپنی مدد آپ کرنا کے تحت۔ آگے ہے ولیم ڈراگن کے اصول کا مفہوم بیان کریں، یہ اس کا جواب ہے۔ اگلا سوال ہے کون کون سی خوبی آدمی کو معزز اور قابل ادب بناتی ہے؟ اس کا یہ جواب ہے۔ آگے ہے سبق اپنی مدد آپ کا مرکزی خیال لکھیں، اس کا جواب ہے سر سید کے مطابق خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ جس قوم کے لوگ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے خود محنت کرتے ہیں اور اپنی مدد آپ کرتے ہیں وہ عزت پاتے ہیں۔ دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جن کو اپنے زور بازو پر بھروسہ ہوتا ہے اور جن کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ قومی ترقی شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اپنی مدد آپ کے جذبے کو پہچاننا اور اسے برتنا ہی دراصل کسی فرد، واحد یا پوری قوم کو تمام عالم میں معزز بنا سکتا ہے۔ اس کے برعکس جس قوم کے لوگ خود محنت چھوڑ کر حکومت کے آسرے پر زندگی گزارتے ہیں وہ ذلیل و خوار اور بے عزت ہو جاتے ہیں۔ ان خصوصیات کے بغیر تو نسلی قوم کا مقدر بن جاتی ہے۔ آگے ہے سر سید کے مضمون اپنی مدد آپ کا خلاصہ لکھیں، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ یہاں تک یا یہ بھی لکھ سکتے ہیں، ایک یہ خلاصہ ہے، مثلاً وہ پہلے والا بھی اور یہ والا یہاں تک ہے۔ آگے ہیں ایسو بیسڈ ایگزام اورینٹڈ کویسچن۔ آگے ہے اس میں ہے عبارت کی تشریح۔ سوال نمبر 1 مندرجہ ذیل عبارت کی تشریح کریں۔ یہ عبارت دی گئی ہے، یہ آگے اس کی تشریح ہے، یہ بھی ساری اس کی تشریح ہے، یہ بنے گی یہاں تک یہ بنتی ہے۔ آگے سوال نمبر 2 ہے مندرجہ ذیل عبارت کی تشریح کریں۔ یہ یہاں سے یہاں تک اس کی عبارت ہے، آگے یہ اس کی تشریح دی گئی ہے، یہ ساری تشریح ہے، یہاں پر یہ تشریح مکمل ہوتی ہے۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، پھر تشریح ہے، یہ عبارت دی گئی ہے یہاں سے یہاں تک، یہ اس کی یہاں سے تشریح شروع ہو رہی ہے، یہ ساری اس کی تشریح ہے، یہ بھی اسی میں شامل ہے، یہ بھی، اور یہاں تک تشریح مکمل ہے۔ آگے ہے پہلا سوال یہ ہے درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں اور نیچے گئے سوالات کے جواب دیں۔ یہ وہ عبارت ہے جو یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہ اور یہاں تک، یہ اس کے سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے وہ کون سا آزمودہ مقولہ ہے جس میں انسان اور قوموں کی ترقی کا تجربہ شامل ہے؟ اس کا جواب ہے خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ایک شخص میں اپنی یہ والا سوال ہے کسی شخص کی سچی ترقی کی بنیاد کیا ہے؟ اس کا جواب ہے ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش اور اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے۔ اگلا سوال ہے کسی شخص یا گروہ میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش کب کم ہوتا ہے؟ سر سید کے مطابق اگر فرد یا گروہ دوسروں سے مدد لے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس کا جواب ہے جب کسی شخص یا گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص یا گروہ میں اپنی مدد آپ کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور وہ دوسری قوموں کی نظروں میں ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے کون سی قومیں ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہیں؟ اس کا جواب ہے جب کسی قوم کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو وہ جوش ختم ہو جاتا ہے اور وہ اصلی اپنی عزت اور چمک دمک کھو بیٹھتا ہے تو وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے کون سا امر بدہی اور لا ابدی دوسروں سے، یہ انہوں نے یہاں پر پیش بھی دے دی ہے، ابدی ہے لا ابدی ہے، دوسروں پر بھروسے کو سر سید کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ اس کا جواب ہے آدمی جس قدر کسی دوسرے پر بھروسہ کرتا ہے
خواہ اپنی بھلائی اور ترقی کا بھروسہ گورنمنٹ ہی پر کیوں نہ ہو، یہ امر بددہی اور لاابدی ہے اور وہ اس قدر بے مددگار اور بے عزت ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، سر سید نے کن خیالات کو غلط کہا ہے؟ سر سید کہتے ہیں کہ ایشیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اچھی ہو تو ترقی ہوتی ہے، اور یورپ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ عمدہ انتظام قومی عزت اور ترقی کا ذریعہ ہے، اور وہ پارلیمنٹ کو اہمیت دیتے ہیں، وہ ترقی و بہبودی کا خیال کرے، مگر یہ سب خیال غلط ہیں۔ اگلا سوال ہے، اس عبارت کے 4 اہم نکات کی نشاندہی کریں۔ اہم نکات: اپنی مدد آپ کامیابی اور ترقی کی بنیاد ہے۔ اگلا نکات ہے، کسی دوسرے پر انحصار یا بھروسہ کرنے والی اقوام اپنی اصل چمک عزت کھو دیتی ہیں۔ قومی ترقی کے لیے کسی اچھے حکمران کی ضرورت نہیں ہوتی، قوم کا ہر فرد قوم کی ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اپنی مدد کرنے کا جوش اگر بہت سے افراد میں پایا جائے تو اس کے کیا اثرات ہیں؟ اس کا جواب ہے، ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، اور جبکہ یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاوے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور مضبوطی کی جڑ ہے۔ یا اس پیراگراف کے لیے مناسب عنوان تحریر کریں۔ اس کا عنوان ہے، اپنی مدد آپ۔ آگے پھر عبارت ہے، اس کو غور سے پڑھنا ہے۔ یہ عبارت ہے، یہاں سے شروع ہو رہی ہے یہ۔ آگے اس کے سوالات ہیں، کوئی شخص پارلیمنٹ کا ممبر ہونے کے باوجود بھی قومی ترقی میں اپنا کردار کیوں ادا نہیں کر سکتا؟ اس کا جواب ہے، سر سید کے نزدیک قومی ترقی کا مجموعہ ہے شخصی محنت اور شخصی اصلاح کا، نہ کہ حکومت میں کوئی اعلیٰ عہدہ حاصل کرنے کا۔ اگر کوئی شخص ایسی پارلیمنٹ کا ممبر بن جائے یہاں وہ اقلیت میں ہو تو چاہے وہ اپنی قوم کی بہتری کے لیے اپنے ووٹ کا حق ایمانداری سے استعمال کرے، وہ قوم کی بھلائی اور بہتری میں کوئی مدد نہیں کر سکتا جب تک قوم خود اپنی ترقی اور بھلائی کے لیے محنت کا راستہ نہ اپنائے۔ اگلا سوال ہے، گورنمنٹ سے انسان کے برتاؤ میں کچھ مدد نہیں ملتی، اس جملے کی وضاحت کریں۔ سر سید کے خیال میں چاہے کہ گورنمنٹ کتنی اچھی ہی کیوں نہ ہو، عوام کے لیے قوانین کیسے ہی عمدہ کیوں نہ بنا ڈالے، لیکن جب تک قوم کے اندر اپنی ترقی کے لیے جوش و جذبہ موجود نہیں ہوگا، اچھی سے اچھی گورنمنٹ اور عمدہ سے عمدہ قوانین بھی انسان کے کردار میں بہتری نہیں لا سکتے۔ تیسرا سوال ہے، عمدہ گورنمنٹ سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے، عمدہ گورنمنٹ کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی آزادی سے اپنی عملی صلاحیتوں کو بروکر لا کر اپنی شخصی حالت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے، گورنمنٹ کا فرض بہ نسبت مثبت اور باعمل ہونے کے زیادہ تر منفی اور مانع ہیں، وضاحت کریں۔ اس کا یہ جواب ہے۔ اگلا سوال ہے، قوانین کا اطلاق دانشمندی سے ہو تو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب ہے، جب قوانین کا اطلاق دانشمندی سے ہوتا ہے تو آدمی اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو کام میں لا کر بے خوف ہو کر اپنی ان صلاحیتوں سے لطف اندوز اور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آگے کوشچن ہے، کیا کوئی قانون کسی آدمی کو محنتی بنا سکتا ہے؟ کوئی قانون خواہ وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ سست آدمی کو محنتی، فضول خرچ کو کفایت شار اور شراب خور کو تائب نہیں بنا سکتا، بلکہ یہ باتیں محنت اور نفس کشی سے حاصل ہوتی ہیں۔ اگلا سوال ہے، قومی ترقی، قومی عزت اور قومی اصلاح کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے، قومی ترقی، قومی عزت اور قومی اصلاح عمدہ عادتوں اور عمدہ چال چلن اور عمدہ برتاؤ کرنے سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ گورنمنٹ میں بڑے بڑے حقوق اور اعلیٰ درجے حاصل کرنے سے۔ اس عبارت کی تلخیص کریں۔ یہ عبارت ہے یا اس پیراگراف کے لیے مناسب عنوان تحریر کریں، دونوں میں سے ایک کرنا ہے۔ تو پیراگراف کا عنوان ہے، قومی عزت اور قومی انفرادی، قومی عزت اور ترقی انفرادی ذمہ داری ہے۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں، نیچے دیے گئے سوالات کے جواب اپنے الفاظ میں لکھیں۔ یہ عبارت ہے، یہاں تک اس کی عبارت آئے گی۔ یہ سوال ہے، ایک عمدہ اور معزز قوم بننے کا کیا کلیہ ہے؟ اس کا جواب ہے، ایک عمدہ اور معزز قومی مقام حاصل کرنے کا کلیہ صرف شخصی محنت اور شخصی چال چلن کی اصلاح ہے۔ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی،
اس بات پر غور و فکر کرنے میں ہے کہ ہم کس طرح اپنی کمزوریوں کو دور کر کے معزز مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے کویسچن ہے، اندرونی حالتوں کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو جواب ہے، جبکہ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے آپ اپنی اصلاح کر سکتی ہے، تو اس امید پر بیٹھے رہنے کی کہ بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے کس قدر افسوس اور نادانی کی بات ہے۔ اصلی غلام کون ہیں؟ اصلی غلام وہ ہیں جو اپنی مدد سے آگے نہیں بڑھتے۔ اصلی غلام کون نہیں ہیں؟ اصل میں وہ شخص غلام نہیں جو کسی ظالم اور جابر کا غلام ہے، یا کسی ایسی حکومت کی رعیت ہے جس کا بادشاہ کوئی ظالم حکمران ہے، جبکہ اس شخص میں اپنی مدد آپ اور محنت سے آگے بڑھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اگلا سوال ہے، اصلی غلام کون ہے؟ اس کا یہ ہے کون نہیں ہے، اور یہ ہے کون ہے۔ سر سید کے خیال میں اصلی غلام وہ ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا مطیع اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ اگلا سوال ہے، دلی غلامی سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، دلی غلامی سے مصنف کی مراد یہ ہے کہ کسی قوم میں ہمدردی اور اصلاح کا شعور باقی نہ رہے، ہر فرد ہوس، لالچ اور خود غرضی میں مبتلا ہو جائے، اپنے نفع اور فائدے کے لیے قومی مفادات کو نقصان پہنچائے۔ غلامی کی دلی حالت کیسے دور ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے، غلامی کی یہ دلی حالت اس وقت دور ہو سکتی ہے جب تک ہم قومی ہمدردی اور قومی اصلاح کے لیے خود غرضی، ہوس، لالچ کو چھوڑ نہیں دیتے اور قومی مفادات کو ذاتی مفادات پر ترجیح نہیں دیتے۔ بقول اقبال، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ اس عبارت کا مرکزی خیال ہے۔ جو قومیں دل میں غلام ہیں ان کی حالت کیسے بدل سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے، آگے ہے پیراگراف کے لیے مناسب عنوان، غلامی کی اصلی حالت۔ اگلی عبارت ہے، اس کو ہم نے غور سے پڑھنا ہے۔ یہ ہے عبارت کا سوالات ہیں، عبارت کا خلاصہ لکھیں، یہ عبارت کا خلاصہ ہے۔ آگے ہے مرکزی خیال، یہ عبارت کا مرکزی خیال ہے۔ اگلا سوال ہے، گورنمنٹ میں کی جانے والی تبدیلیاں کیوں فانوس خیال کی حیثیت رکھتی ہیں؟ اس کا جواب ہے، مصنف کے خیال کے مطابق اگر قوم میں شخصی اصلاح اور ترقی موجود نہ ہو تو چاہے کیسی ہی عمدہ حکومت قائم کر دی جائے، وہ فانوس خیال سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی، جس میں اگرچہ طرح طرح کے رنگ دکھائی دیتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ایک سراب یا فریب سے زیادہ کچھ درجہ نہیں رکھتی۔ اس سے اگلا سوال ہے، کوئی بھی عمدہ گورنمنٹ بہترین نتائج کیوں پیدا نہیں کر سکتی؟ اس کا جواب ہے، کوئی بھی حکومت اس وقت تک بہتر نتائج پیدا نہیں کر سکتی جب تک اس کے عوام میں اپنی مدد آپ اور شخصی اصلاح ترقی کا جذبہ موجود نہ ہو۔ اگر رعایا کا شخصی چال چلن درست ہو تو وہ ظالم اور خود مختار حکمران کو بھی راہ راست پر لے آتی ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر عوام اپنی مدد آپ اور محنت و جدوجہد کے جذبے سے عاری ہو تو کچھ ہی عرصے میں وہ بہتر سے بہتر حکومت کو بھی اپنے جیسا بنا لیتی ہے۔ کوئی خضر ملے سے مصنف کی کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، یہ یہاں تک ہے۔ اگلا سوال ہے، اپنے الفاظ میں واضح کریں کہ جو چیز ہمارے لیے کی جاوے وہ ہم خود کچھ نہ کریں، کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جاوے اور ہم خود کچھ نہ کریں۔ اس کا جواب یہ ہے۔ اگلا سوال ہے، جان اسٹیورٹ مل نے اپنی مدد آپ کے حوالے سے کیا کہا؟ یہ اس کا جواب ہے۔ اگلا ہے، جان اسٹیورٹ مل کون تھا؟ یہ اس کا جواب ہے۔ آگے ہے کہ اس کو آپ عنوان کیا دیں گے؟ شخصی اصلاح اور شخصی ترقی۔ سوال نمبر 5 ہے، اس عبارت کو غور سے پڑھنا ہے۔ یہاں تک یہ عبارت ہے، آگے اس کے سوال جواب ہیں۔ پہلا سوال ہے، کون سی چیز دوسروں کی زندگی، برتاؤ اور چال چلن پر قوی اثر پیدا کرتی ہے، کہ بہت زیادہ اثر پیدا کرتی ہے؟ شخصی چال چلن یعنی کسی فرد کی اخلاقی حالت دوسرے کی زندگی اور برتاؤ پر گہرا اثر مرتب کرتی ہے۔ اگلا سوال ہے، لائف ایجوکیشن سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، زندگی کے برتاؤ کا علم یعنی کسی شخص کا چال چلن دوسروں پر اثر انداز ہوتا ہے، ایسے علم کو لائف ایجوکیشن کہتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، علمی تعلیم اور علمی
عملی اور علمی تعلیم میں کیا فرق ہے؟ جواب ہے عملی تعلیم انسان پر براہ راست اثر کرتی ہے، جبکہ عملی جو ہے وہ براہ راست کرتی ہے۔ علم محض طاق میں رکھی ہوئی کتابوں کا نام ہے۔ عملی علم کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کسی کتاب کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اگلا سوال ہے عملی علم کے انسان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے عملی علم انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے، دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی عافیت سنوارنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے کون سی خوبی آدمی کو معزز اور قابل ادب بناتی ہے؟ علم کی بے نسبت عمل اور سوانح عمری کی بے نسبت عمدہ چال چلن آدمی کو معزز اور قابل ادب بناتا ہے یا بناتی ہے۔ اگلا سوال ہے لارڈ بیکن کے قول کا مفہوم لکھیں۔ علم اس وقت تک بے معنی ہے جب تک اسے عمل میں نہ لایا جائے۔ کتابیں پڑھنے سے کوئی شخص عالم نہیں بن جاتا جب تک وہ غور و فکر نہ کرے اور ہر پڑھی ہوئی بات پر عمل نہ کرے۔ اس عبارت کے 4 اہم نکات کی نشاندہی کریں۔ اہم نکات ہیں، پہلا نکات ہے شخصی چال چلن، یعنی کسی فرد کی اخلاقی حالت دوسروں کی زندگی اور برتاؤ پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ عملی علم آدمی تجربے سے حاصل کرتا ہے۔ حاصل کردہ علم پر عمل نہایت ضروری ہے۔ ایک معزز اور قابل ادب شخص کی پہچان اس کے اعلیٰ اخلاق سے ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے ابارڈ میں لارڈ بیکن کے قول تحریر کریں۔ لارڈ بیکن کا نہایت عمدہ قول ہے کہ علم سے عمل نہیں آ جاتا۔ علم کو عمل میں لانا علم سے باہر اور علم سے برتر ہے اور مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے عمل کو باعمل، علم کو باعمل یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے۔ یا اس پیرے کے لیے مناسب عنوان عمل اور عمدہ چال چلن۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔